حضرت خضر علیہ السلام سے پڑھتے ہیں. حضرت علی خواص یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں. یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام سے اگر ملاقات کرنی ہو تو بندے کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ سنت کا عامل ہو. سنت پر عمل نہیں ہوگا تو خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. سنت کا عامل شخص اور بدعات سے اجتناب کرنے والا، بدعات سے بچنے والا شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمانے لگے دنیا کا حریص، لالچی شخص بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا. کتنا لالچی؟ حضرت علی خواص کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا لالچی آدمی جس کو دنیا کی طلب ہے، کتنی طلب؟ کہا جو دوسرے دن کے لیے ایک روٹی بھی بچا کے رکھتا ہو وہ بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا. حضرت خضر علیہ السلام سے وہ بندہ بھی ملاقات نہیں کر سکتا جو اگلے دن کے لیے ایک روٹی بھی بچا کے رکھے. اس قدر بھوک برداشت کرنے والا، فاقہ کرنے والا شخص جس کے پاس اگلے دن کا کھانا نہ ہو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ فرمانے لگے جو مسلمانوں کے بارے میں حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، تکبر رکھتا ہو، جس کے سینے میں بغض ہو، تکبر ہو، حسد ہو، وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا. اور آپ کے اور میرے مرشد، ہندوستان کے بادشاہ، آفتاب ولایت، قطب الاقطاب، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی ایک بار نہیں کئی بار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر چکے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے ظاہری باطنی علوم کئی مرتبہ آپ نے حاصل کیے ہیں. اور آپ علم اور عمل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ علم حاصل کرنے سے پہلے یہ نیت بنا لے کہ میں باعمل بننے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں. کتنی پیاری بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ پہنچا، جامعہ پہنچا ہے، مسجد پہنچا ہے، کسی محفل میں پہنچا ہے، استاذ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو پہلے یہ نیت بنانی چاہیے کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں باعمل بنوں گا، اپنے علم پر عمل کروں گا. آپ ارشاد فرماتے اگر عمل کے اندر اخلاص کی روح نہ ہو، عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر عمل کس طرح کا ہے؟ کہا جس طرح جسم کے اندر جان نہیں ہے. جسم کے اندر جان نہ ہو تو جسم پتھر ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، کھاتا پیتا نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے. آپ فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ عمل کی قبولیت ہو جائے تو ہر عمل کرتے وقت اخلاص کی نیت کر لو. تمہارے عمل کے اندر جب اخلاص آئے گا تو رب ذوالجلال تمہارا عمل قبول فرما لے گا. اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ اس مٹی کی طرح ہے، اس غبار کی طرح ہے جو غبار اڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. آپ فرمانے لگے وہ عمل بھی ایک وقت کے لیے تھا، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہ قبر کے اندر بھی کام آئے گا، حشر کے اندر بھی کام آئے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی تقریروں کو دیکھو، آپ کے خطبات کو دیکھو. آپ نے فرمایا ایسے لوگ جو اولیاء کا لباس پہن لیتے ہیں، دستار ایسی پہنیں گے لوگ سمجھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور ولیوں جیسا لباس پہن لیں گے. آپ فرمانے لگے اولیاء کا لباس پہن کر دنیا کمانے کا ذریعہ اولیاء کے لباس کو بنانے والا شخص، وہ شخص اپنے اوپر آفت مول لیتا ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت ہوگی، آخرت کے اندر بھی اس کو ذلت ہوگی. قیامت